ساری کائنات پہ اس کا فیض جاری ہے، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ جاری ہے۔ پروردگار بِاسمک الذی یصلح بہ الاولون والآخرون، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کی وجہ سے ساری کائنات میں پہلوں کو، آنے والوں کو، موجودوں کو، ان سب کی تو اصلاح کرتا ہے، لہٰذا اصل منبع ہدایت وہ ہے۔ یہ سارے کے سارے وسیلے ہیں، لہٰذا ان کی اپنی شناخت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی ہدایت کا وسیلہ ہے محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ۔ یا حی قبل کل حی، ہر زندہ سے پہلے زندہ ہے تو، سمجھیے گا توحید۔ یا حی قبل کل حی، یا حی بعد کل حی، وہ جو ہر حیات کے بعد بھی حی ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو زندگی کو زندہ رکھنے والا ہے۔ یا حی قبل کل حی، یا حی بعد کل حی، یا حی حین لا حی، وہ اس وقت بھی زندہ ہوگا جب کوئی زندہ نہ ہوگا۔ یا محیی الموت و ممیت الاحیاء، وہ جو کہ مردوں کو زندگی دیتا ہے اور زندوں کو مار دیتا ہے۔ یا حی لا الہ الا انت، صرف تو زندہ ہے، کوئی اور زندہ نہیں ہے۔ پروردگار ہے جو زندہ ہے، اس کائنات کے اندر زندگی کا محور دیکھنا ہے تو ذات اقدس الہ العالمین ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بات اگلی شروع ہو گئی، قابل غور۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا رب، وہ اللہ جو زندہ ہے، وہ اللہ جو زندگی کو زندگی دینے والا ہے۔ پروردگار ہماری ایک درخواست ہے، کون مانگ رہا ہے؟ یہ جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، جنہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اللہم بلغ، پروردگار پہنچا دے، مولانا الامام الحادی المہدی القائم بامرک صلوات اللہ، صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین۔ پروردگارہ ہمارا سلام پہنچا دے ہمارے آقا مہدی منتظر تک۔ آگے دیکھیے آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے، صرف میرا سلام نہیں کہ یا اللہ میرا سلام پہنچا دے۔ کس کا سلام پہنچا دے؟ پروردگار ہمارے آقا و مولا تک سلام پہنچا دے، ان جمیع المؤمنین والمؤمنات، تمام تر ایمان والے، وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں، زمین کے مشرقوں میں رہتے ہوں یا مغربوں میں، ساحلہا و جبلہا و برہا و بحرہا، پہاڑوں میں رہتے ہوں، میدانوں میں، زمین کی خشکی پہ رہتے ہوں، دریاؤں کے اندر۔ پروردگار وعنی وعن والدی، پروردگار میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے، کس کس کی طرف سے؟ گویا ہر وہ شخص جو مولا پہ ایمان رکھتا ہے، ہر اس کی طرف سے ہمارا سلام ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچا۔ سمجھ آ گئی؟ کون کون شاہ؟ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید امام زمانہ بلند تر صلوات۔ آٹھویں امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک مجتہد کے بارے میں، کہ ایک بزرگ کے بارے میں سنا ہے کہ جب کبھی جاتے تھے نا وہاں جا کے تو کہتے تھے پروردگار تیرے اس حجت کی بارگاہ میں پہلے آدم سے لے کر آخری آدم سب کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ نعرہ آپ نے لگانا ہے۔ پنجتنی سوا لکھ نعرہ حیدری۔ کنجوسی نہ کرو،
بخیل نہ ہو جاؤ کہ بس اپنی ہی ساری جا کے دعائیں کرو، نہیں، سب کے لیے دعائیں کرو، سب کے لیے دعائیں کرو۔ تو کسی نے پوچھا آغا صاحب یہ آپ ساری کا فیصلہ خود کرے، جس کی طرف سے پہنچانا ہے پہنچا دے، جس کی طرف سے نہیں پہنچانا نہ پہنچائے۔ ہماری ڈیوٹی ہے کہ چونکہ حجت کس کی حجت ہے؟ اللہ کی حجت ہے کلہم مخلوق کے اوپر۔ پروردگار تیری اس حجت کی بارگاہ میں تیری ساری مخلوق کی جانب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد وعلی۔ ہاں جی، کیسا سلام؟ اس کا کیسا سلام؟ سادہ سلام نہیں، من الصلوات زینت عرش اللہ ومداد کلماتہ، پروردگار جتنا تیرے عرش کا وزن ہے اتنا سلام۔ اللہ اکبر، اللہ کے عرش کا وزن کتنا ہے کون جانتا ہے؟ ومداد کلماتہ، تیرے کلمات جتنے ہیں ان کے لیے لکھنے کے لیے جتنی سیاہی چاہیے اس سیاہی کے برابر، یعنی وہ سیاہی لکھتی رہے تیرے کلمے، اور جتنے کلمے لکھے جائیں اس کے برابر حجت کی بارگاہ میں سلام۔ اور اللہ کے کلمے کتنے ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے اگر سارے عالم کے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کا پانی سمندر یہ سیاہی بن جائے، اور پھر یہ سیاہی 7 برابر ہو جائے، ایک برابر پانی نہیں، دنیا میں 3/4 پانی ہے، اگر یہ پانی 7 برابر ہو جائے، زمین و آسمان کے لوگ لکھنا چاہیں، قرآن کہتا ہے ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ جب کلمات ختم نہیں ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں درود بھیج رہے ہو، اس کی بارگاہ میں جو بقیت اللہ ہے، جو کلمت اللہ العظیم ہے۔ سمجھ میں آیا مہدی صلوات اللہ السلام علیہ کی ذات؟ ایسا درود و سلام جس کا وزن عرش کے برابر ہو، ایسا درود و سلام کہ تیرے کلمات لکھنے کے لیے جتنی سیاہی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وما احصاہ علمہ واحاط بہ کتابہ، پروردگار کا علم کتنا ہے؟ جتنا تیرا علم ہے پروردگار اتنا درود مہدی کی بارگاہ میں۔ پروردگار تیری کتاب جتنا احاطہ کر سکتی ہے وہ سارے کا سارا درود مہدی کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ جانا آپ نے مہدی کس کا وارث ہے؟ ہاں، اسی لیے فرمایا اولنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد۔ یہ سارے کے سارے، لہذا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 14 ہستیاں ہیں، یہ بالکل ہمارا عقیدہ یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک ہستی دوسرے کی جگہ پہ ہوتی تو وہی ہوتا جو انہوں نے انجام دیا۔ لہذا اس سارے دورانیے کو دوران عصمت کہتے ہیں، زمانہ عصمت۔ یہ نہیں کہتے امام حسن کا زمانہ، امام علی کا زمانہ، پیغمبر اکرم کا زمانہ، حضرت مہدی کا زمانہ، آپ کہیں دوران عصمت، عصمت کا زمانہ، مصطفیٰ سے لے کر مہدی تک۔ صلوات بر محمد۔ اللہم، کیا ہو گیا؟ 2 باتیں ہو گئی، توحید کا ذکر ہو گیا، سلام پہنچ گیا، درود پہنچ گیا مولا کی بارگاہ میں۔ اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یوم ھذا، پروردگار آج میں وعدہ کرتا ہوں، بلکہ میں کانٹریکٹ جو ہے وہ رینیو کرتا ہوں۔ تو روزانہ کیا کرنا ہے؟ صبح صبح رینیو کرنا ہے یہ کانٹریکٹ۔ اجدد، میں رینیو کر رہا ہوں، آج دوبارہ کہہ رہا ہوں پروردگار، کیا آج کے دن یہ کہہ رہا ہوں، وما عشت من ایامی، اور جتنی دیر میں رہوں گا زندہ، عہدن و عقدن و بیعتن، 3 چیزیں میرے ذمے ہیں۔ عہد کیا ہے؟ کانٹریکٹ سائن ہو گیا، ممکن ہے کوئی کانٹریکٹ سے پھر جائے، ہو سکتا ہے نا، تو ساتھ ایک دوسری شرط لگا دی، عقدن، یہ منعقد ہو گیا ہے، اب یہ سائن ہو گیا ہے، اب یہ پیچھے تم نہیں پلٹ سکتے۔ وہ بیعتن، اور اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے، مہدی کی بارگاہ میں تم بیعت
کر چکے ہو، عہدن و عقدن و بیعتن، مہدی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے، بیعت کی شکل میں، عقد کی شکل میں اور عہد کی شکل میں، اور یہ جو میں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہے لہو فی عنقی، میری گردن میں موجود ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کانٹریکٹ سائن کیا ہے نا، جس نے سائن کیا وہ بلند صلوات پڑھے۔ صلی علی محمد۔ آج باتیں سخت تو نہیں ہو گئی؟ ہاں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ بیک اف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا احول عنہ ولا ازول ابدا، اس کانٹریکٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا تا قیام قیامت اس کانٹریکٹ پہ باقی ہوں۔ اللہم اجعلنی، پروردگار مجھے بنا دے، من انصارہ و اعوانہ، میں مہدی کے، اس کا مطلب ہے حل من ناصر ینصرنا کی آواز ابھی باقی ہے، اس لیے کہ مہدی کا انتظار کر رہے ہو نا۔ مہدی کے انصار کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین کے انصار، انصار و آوان سید الشہداء والذابین عنہ، وہ جو کہ مہدی کی حمایت کریں گے، والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، مہدی کی ضروریات کو۔ مہدی محتاج ہے؟ اللہ نے کہا میرے دین کی مدد کرو، نہیں، اللہ نے کہا اگر میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ محتاج ہے؟ نہیں، نہ مہدی محتاج، نہ اللہ کی ذات محتاج، محتاج تم خود ہو۔ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد ہو جائے گی در حقیقت۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ والممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ، امام کے حامیوں میں سے ہوں، والسابقین الی ارادتہ فاستبقوا بالخیرات، نیکی کرنے میں انتظار نہ کرو کہ فلاں صاحب کریں گے آ کے اٹھا لیں گے یہ برتن، نہ، نیکی کرنے میں پہل کرو، کوشش کرو کہ تمہارے ذمے یہ نیکی آ جائے۔ سابقین کا معنی یہ ہوتا ہے نیکی کرنے میں بڑھ کے، انتظار نہیں کرتے کسی کا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی، جی، سابقین الی ارادتہ، اللہ کا ارادہ کیا ہے، میرے مولا کا ارادہ کیا ہے، انتظار نہ کرنا۔ انتظار کرو گے تو رہ جاؤ گے۔ انتظار کا معنی ہے حرکت کرو، اٹھو، نیکی کا کام ہے تو اٹھ کے انجام دو۔ والمستشہدین بین یدیہ، پھر ایک دعا ہے کہ پروردگار ہم مولا کی بارگاہ میں ان کے حضور ہمیں شہادت نصیب ہو جائے۔ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتم مقضیہ، پروردگارہ وہ موت جو کہ تو نے انسانوں کے لیے لکھ دی ہے، اگر مولا کے آنے سے پہلے مجھے آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَخْرِجْنِي مِن قَبْرِي، پروردگار مجھے قبر سے نکالنا، یہاں تک کہ میں بالکل تیار ہوں امام کے نصرت کے لیے۔ مُعْتَذِرًا کفنی شاہرًا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، اور یہ میں دعوت کہاں کہاں تک پہنچاؤں؟ فی الحاضر والبادی، امام کا میسج کہاں کہاں پہنچانا ہے؟ گاؤں گاؤں، کریے کریے، گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، ہر جگہ۔ اور جب یہ تعارف کرواؤ گے نا کہ امام آیا ہے کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تو لوگ خود بخود سارے ہی کہیں گے، جو مانتے ہیں جو نہیں مانتے سارے کہیں گے مہدی کو آنا چاہیے۔ صلوات بر محمد و اللہم، اگلی دعا، اللہم ارنی طلعت الرشید والغرۃ الحمید وکھل ناظری بنظرۃ منی الیہ وعجل فرجا وسحل مخرجا، پروردگار میری آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں، میں اپنے آقا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال مختصر اس کا معنی یہ ہے۔
او سے منہجہ وسلک بی مہجتہ وانفذ امرہ، پروردگار امر مہدی نافذ ہو جائے، واشدد ازرہ، مہدی کی کمر مضبوط ہو جائے، وامر اللہم بہی بلادک، قابل غور جملہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار جتنی زمین ہے، جتنے شہر ہیں دنیا کے اندر، جتنے علاقے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ پروردگار ان کو آباد کر دے، مہدی کا ایجنڈا، یہ سارے کے سارے آباد ہو جائیں، صحرا نہ رہیں، سرسبز ہو جائیں۔ وَعَمُر، البتہ یہ ہر طرح کی آبادی ہے، مانوی بھی اور ظاہری بھی، دونوں طرح کی آبادی۔ وہ شہر آباد ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ گناہ نہ کریں، پروردگار کی اطاعت کریں۔ وَأَحْيِ بِهِ عِبَادَكَ، پروردگار اور مہدی کے ذریعے جو مردے ہیں ان کو زندہ کر دے۔ کچھ مردے تو قبر کے اندر ہیں، کچھ مردے چلتے پھرتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ ہے، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بس میں مختصر کرتا ہوں اب۔ نعرہ حیدری، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب اللہ دعوت دے، اللہ کا رسول دعوت دے تو اس دعوت کو لبیک کہو، اس لیے چاہتے ہیں کہ تم زندہ ہو جاؤ۔ قرآن کیا ہے؟ اور اس زندگی سے مراد کیا ہے؟ یہ زندگی تو ہے مادی اور جماداتی زندگی تو اللہ نے دی ہوئی ہے، ہر ایک کو دی ہے۔ یہ زندگی ایمان کی زندگی ہے، یقین کی زندگی ہے، عمل کی زندگی ہے، پاکیزگی اس سے مراد ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی دعوت پہ لبیک کہو تاکہ تم زندہ ہو جائے، معاشرے میں چلو پھرو تو پتہ چلے کہ زندہ لوگ چل پھر رہے ہیں، مردہ نہیں۔ گویا بے الفاظ دیگر ایسے لوگ ہیں جن کے زندگی میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہے، جن کی زندگی میں کوئی سوچ ہے، جن کی زندگی میں کوئی پاکیزگی ہے، جن کی زندگی میں یہ لوگ اپنی زندگی کو ایسے نہیں چلاتے، اپنی زندگی کو پلان کر کے چلاتے ہیں تاکہ زندگی بھی خوبصورت ہو اور آخرت بھی خوبصورت ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر صلوات اللہ۔ ایک بار پھر صلوات اللہ۔ بہرحال باقی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، میں بس ایک آدھ اور جملہ۔ اللہم سر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی برؤیتہ، عجیب دعا ہے یہ تو۔ پروردگار خوش کر دے اپنے نبی محمد کو کہ جب وہ مہدی کو دیکھیں۔ کیسی خوبصورت دعا ہے نا خوبصورت؟ پروردگار دعا یہ ہے کہ اپنے نبی محمد کو خوش کر دے کہ جب وہ اپنے اس بیٹے کو دیکھیں، اور ہمارا عقیدہ تو ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے، ایک صلوات اللہ فرمائیں۔ بہرحال تاریخ اور روایات کے حساب سے تقریباً 8 سال لگیں گے دنیا میں، اسلام جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، خدا کا دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا۔ 8 سال کے بعد پھر کون؟ بہت ساری شخصیات تشریف لائیں گی، پیغمبر اکرم بھی تشریف لائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ علی مرتضیٰ بھی آئیں گے، یہاں تک کہ 11 ائمہ بھی آئیں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، سارے آ کر اپنے بیٹے مہدی کی تائید کریں گے۔ اللہ جانے کیا نور ہوگا جب سارے نور موجود ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، یا امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مولا مہدی بیٹھے ہوں گے، دائیں بائیں جو ہے وہ پیغمبر موجود ہوں گے، علی مرتضیٰ موجود ہوں گے، امام حسن ہوں گے، امام حسین ہوں گے۔
کیا نورانیت ہوگی اس وقت زمین کی کہ زمین جو ہے وہ خالی زمین نہیں رہے گی، لگتا ہے زمین کا ڈائریکٹ رابطہ عرش الہی سے قائم ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد والا۔ تو انشاءاللہ ہم انتظار میں ہیں کہ مولا جو ہے وہ آئیں گے اور آ کے بہرحال یہ سلسلہ جو ہے قائم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں وہ وقت دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بات سے میں چند جملے مصائب کے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، رجوت الفوز لدیک، اے جد حسین میری کامیابی آپ سے وابستہ ہے۔ اور حسین نے مہدی کے انتظار کے لیے جو درس دیا، آخری وقت میرا آقا جب میدان کربلا کی طرف رخصت ہوا تو اپنے بیٹے امام سجاد کو سینے سے لگا کے ایک جملہ کہا، یا ولدی یا علی، اور میرا لال علی میرا خون رکے گا نہیں یہاں تک کہ اللہ جو ہے میری نسل سے مہدی کا ظہور ہوگا۔ لیکن عزیز من، میں بس چند جملے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسی کیسی قربانی دی ہے اس مقصد کو پہنچانے کے لیے۔ اگر امام حسین کے بعد سیدہ زینب کبریٰ کی ذات نہ ہوتی تو حسین کا پیغام دنیا والے بھول جاتے۔ زینب کبریٰ کون سی بہن ہے؟ شریکت الحسین۔ اور کیسے کیسی زندگی گزاری ہے اس بی بی نے۔ میں عرض کر چکا ہے کہ روایت پیغمبر اکرم نے جب دیکھا اس بیٹی کو، ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ میری بچی تو بالکل خدیجہ کی طرح ہے۔ گویا بے الفاظ دیگر ساری زندگی یہ بچی جو قربان کرے گی دین کی راہ میں۔ لیکن عزیزو، جناب زینب کبریٰ نے بچپن سے مصیبتیں دیکھنا شروع کی۔ جب جیسے ہی ہوش سنبھالا، یہ بچی شاید 4 سال کے قریب تھی کہ پہلا جنازہ پیغمبر کا دیکھا۔ اس کے بعد اپنی ماں فاطمہ زہرا کو دیکھا۔ اس کے بعد اپنے بابا کا خون آلود سر دیکھا۔ اس کے بعد عرض کروں گا 2 تشت دیکھے۔ ایک تشت میں بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے، اور دوسرا تشت شام کے زندان میں جہاں حسین کا سر تھا۔ لیکن ایسی حالت میں یہ سر دیکھا کہ جن لبوں پہ پیغمبر بوسے دیا کرتے تھے ان لبوں پہ ظالم چھڑی مارتا تھا۔ عزیزو، ایک روایت میں ہے حضرت زکریا کو امام پنجتن پاک کے جب نام بیان کیے گئے، کاف ہا یا عین صاد کی جب تشریح کی گئی تو پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یہ واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے۔ جناب زکریا نے جب امام حسین کا واقعہ سنا تو عزیزو، فقط سننے کے بعد جناب زکریا مسجد سے 3 دن تک نہیں نکلے۔ غم کی حالت میں جناب زکریا باہر نہیں نکلے۔ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، زکریا تم نے تو خالی حسین کا واقعہ سنا، لیکن ایک بہن تھی کربلا کے میدان میں دیکھتی رہی کہ گھوڑے پہ لاشیں دوڑ رہے ہیں، بدن پارا پارا ہے، سر تن سے جدا ہے۔ اور یہ بہن جب پہنچی کربلا سے کوفہ و شام کا سفر کرتے ہوئے، بس ایک روایت سنیے گے، جناب جعفر کہتے ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ بی بی کربلا سے ایک چیز لائی تھی اور وہ ایک ہی تھی، وہ حسین کے بدن کا خون آلود کرتا تھا۔ ایک روز مجھے کہا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آفتاب میں لیٹ جاؤں۔ میں نے بی بی کے لیے انتظام کیا۔ کچھ دیر کے لیے جب میں دوبارہ آیا وہاں پہ، میں نے دیکھا زینب نے کوئی چیز اپنے اوپر رکھی ہوئی ہے، لب ہل رہے ہیں۔ میں قریب گیا تو خون آلود کرتا تھا، لبوں پہ ایک ہی لفظ تھا، حسین حسین حسین۔ جب تک نام حسین رہے گا زینب تیری